مکے کے بڑے بڑے سردار رات کی تنہائی میں حضرت ابو طالب کے گھر آئے، کہنے کہ ہم تیرے بھتیجے محمد سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار حضرت عمران نے کہا بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ رسالت مآب کو بلایا، کیا کہنے ابو طالب تیری عزت کے، جس کے بلانے پہ نبی آیا کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، حضرت ابو طالب کو بلایا۔ میں بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے کم وقت میں موضوع سے متصل ہونے لگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ رسالت مآب آ گئے، حضرت ابو طالب قریب کھڑے۔ مکہ کے سرداروں نے کہا ابو طالب ہم تمہارے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا کمرے سے باہر جائیں۔ حضرت ابو طالب کمرے سے باہر گیا، دروازہ بند ہوا۔ عبداللہ کا لال سید الانبیاء ان کافروں کے درمیان بیٹھے۔ سرداروں نے کہا کہ دیکھ ہم تیرے خاندان کی عزت بھی کرتے ہیں، انہیں سردار بھی سمجھتے ہیں، یہ جو تو نے نعرہ بلند کیا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں تیرا اللہ ایک ماننے پہ کوئی انکار نہیں، مان لیں گے۔ جہاں ہم اتنے بتوں کو مان رہے ہیں وہاں ایک اور مان لیں گے، لیکن ایک شرط ہے، اپنا ایک منوا ہمارے برے نہ کہے۔ حضور ذرا دیکھیے گا، پہلے دن سے کفر کا مزاج دیکھیے گا، ذرا کفر کا مزاج دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا جی اپنا منوا، پنجابی میں بات کہوں گا زیادہ، ساڑھے انو کچھ نہ آکھ، یعنی کہ اس کو اگر اردو میں ڈھالوں تو پھر یہ کہے گا کہ تولا کر، تبرہ نہ کر۔ یہ جو لا کہہ رہا ہے نا، تو لا یہ ہٹا دے، نہیں والا بات یہ ہٹا دے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، اپنا منوا لیں۔ رسول نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حق منوانے کے لیے انکار پہلے کرنا پڑتا ہے، پہلے جھوٹوں سے نفرت کرنی پڑتی ہے، پھر سچوں سے پیار کرنا پڑتا ہے۔ اب میں پورا منظر آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ اچھا انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، اچھا عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا یہ بتا، یہ جو تو اپنا دین منوا رہا ہے اس میں تیرا مطمع نظر کیا ہے؟ کہیں تو عرب میں حکومت تو نہیں چاہتا؟ اگر تیرا مطالبہ عرب میں حکومت کرنا ہے، ہم یہ عام افراد نہیں بیٹھے آئے، ہم ایک ایک بندے کے کہنے پہ کئی قبائل ہیں، ہم اکٹھے ہو کے تجھے لکھ کے دیتے ہیں، ہم تجھے حکومت بھی دیں گے، جسے موضوع کی ابتدا یاد ہے کہ اللہ کی حجت کو حکومت کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے، اور اگر حکومت سے بھی راضی نہ ہو عرب کے بڑے گھر سے رشتہ بھی دیں گے۔ یہ شروع سے کافروں کی عادت تھی، وہ اکثر رشتے دے کے منوانے کی کوشش کیا کرتے۔ یہ مزاج تھا، یہ کفر کا مزاج تھا، وہ لالچ ایسے لالچ دیا کرتے تھے، ایسا ہی لالچ انہوں نے دیا، ان کا رشتہ بھی دیتے ہیں، عرب کی حکومت بھی دیتے ہیں۔ جواب سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے، تبا مصر کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے۔ رسالت مآب مسکرائے، فرمایا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہارے گھروں سے زیادہ ابو طالب کے گھر کو ترجیح دوں گا۔ تمہارے بڑے بڑے گھروں میں کفر رہتا ہے، اس کے چھوٹے سے گھر میں کل ایمان رہتا ہے۔ میں تمہارے لالچ کو نہیں مانوں گا۔ لے جی پہلی حجت کائنات کے رسول کے سامنے، حکومت آئی لالچ بن کے، نبی نے ٹھکرایا، تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا۔ بس یہ جملہ ذہن میں رکھنا، تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو نے بہت بڑی آفر ٹکرائی ہے،
یہ عام نہیں تھی. تخت دینا, بڑے گھر کا رشتہ دینا, انکار کر دیا تو نے, اب ہم مقابلہ کریں گے. رسول نے کہا کہاں مقابلہ کرو گے, یہی لالچ لے کے پھر بھی تم ہمارے گھر آؤ گے. ہم تخت بھی ٹھکراتے ہیں, ہم تاج بھی ٹھکراتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہوگا اور آپ کو نتیجہ سامنے جزیرہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ سامنے نتیجے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. پھر میں تخت بھی ٹھکرایا, رشتہ بھی ٹھکرایا. تخت بھی نہیں لوں گا, رشتہ بھی نہیں لوں گا. یہی حکومت علی کے سامنے آ گئی. امیر المومنین نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو, تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے نکلتا. یہ حکومت سج دج کے دلہن بن کے حسن کے سامنے آ گئی. حسن نے چہرہ پھیر کے کہا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے. یہ حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آ گئی. حسین نے کربلا میں چیر کے بتا دیا کہ حکومت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. یہی حکومت سجاد کے سامنے آ گئی. سجاد نے زنجیروں میں باندھ کے شام کی گلیوں میں رول کے رکھ دیا. یہی حکومت باکر کے سامنے آ گئی. باکر نے اپنے حلم کے ساتھ اس کے سینے کو چیر کے رکھ دیا. یہی حکومت صادق کے سامنے آ گئی. سچے خطبوں سے جھوٹے چہرے واضح کر کے دکھا دیے. یہی حکومت قاسم کے سامنے آ گئی. اپنی عطا کے ساتھ اس کے پرخچے اڑا دیے. پھر رضا کا دور آیا. رضا کے قدموں پہ گر کے تخت بھی لے لے, رشتہ بھی لے لے.